درد اللہ نے دیا ہے تو دوا بھی وہی دے گا۔ سونے سے پہلے اللہ پاک سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگ لیں، سچے دل سے ہر اس نعمت کا شکر ادا کر لیں جو اس ذات نے بن مانگے آپ کو دی ہے۔ کیا اب تمہیں اندازہ ہوا ہے کہ یہ آزمائش در حقیقت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت میں سے ایک ہے جو تمہیں ایک بہترین انسان بنانے کے لیے آتی ہے۔ وہ آزماتا ہے، لے کر بھی اور دے کر بھی، اپنوں کے ذریعے بھی اور غیروں کے ذریعے بھی، دوست کے ذریعے بھی اور دشمن کے ذریعے بھی۔ بس تم ان آزمائشوں کے دوران صبر سے کام لینا، وہ تمہیں اس کا بہت اچھا صلہ دے گا انشاءاللہ۔ دنیا لاکھ گرہ ہے مگر تمہیں بچانے والا تمہارا اللہ ہے۔ ناممکن کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں، کیونکہ ہمارا جس پر یقین ہے اس کے دست قدرت کچھ بھی باہر نہیں۔ ناممکن کو ممکن تمہاری دعائیں بناتی ہیں۔ اپنی زندگی کے گناہوں کو ان چلتی سانسوں کے ساتھ ہی مٹا لو، کیونکہ تمہارے بعد یہ کام تمہارے لیے کوئی نہیں کرے گا۔ آپ کے دل کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ خود کو مضبوط کیجیے اور یاد رکھیے، مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے۔ اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ہم اگر نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے تو پھر ہمیں زندگی میں برکت اور سکون بھولنے چاہیے، کیونکہ زندگی میں برکت اور سکون انہی کو حاصل ہوتا ہے جو نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ ایک میٹھا بول خیرات سے بہتر ہے۔ درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں عاجزی، انکساری، درگزر اور توبہ کرنے والوں میں شامل فرما، آمین۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے مگر آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس لیے فانی پر دائمی کو ترجیح دو۔ محنت کرو، وہی محنت جو آج گھر پیسہ بنانے میں کر رہے ہو، ایسے ہی محنت اپنے اس گھر کے لیے کرو جس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے، راحتیں خاموشیوں میں ہی ہوتی ہیں۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سب ہی نے جانا ہے۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت اور محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے اس پر جنت یا جہنم کے فیصلے نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کی مخلوق میں کسی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں اس پر جنت یا جہنم کے فیصلے ہیں۔ کسی ایک نماز کے بعد ہم یہ ضرور سوچیں۔ آپ کا بھروسہ اللہ پر سمندر سے گہرا ہونا چاہیے، حالات تنگ کر دیے جائیں، یقین پھر بھی مضبوط ہونا چاہیے، اور اللہ ہے سننے والا، جاننے والا، وہ واقف ہے تمہاری تکلیف سے، آسان کر دیں گے ہر مشکل کو، کیونکہ وہی کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تمہارا یقین کامل جیت جائے گا۔ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں یہ ہار جائیں گے، ان کی باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ جو مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہیں گمراہ کرتے ہیں، اور تم پھر بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے ہوئے ہو، تمہیں پتہ ہے وہ سچے رب ہے، وہ تمہاری زندگی بدل دیں گے، نصیب بدل دیں گے، بس اس سے مانگتے رہو۔ دن تو ہمیشہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، مگر ہاں اس کو اچھا برا ہم نے خود بنانا ہوتا ہے۔ سب کچھ انسان کی سوچ اور انسان کے ضمیر پر ہے۔ کچھ لوگ سارا دن اچھے کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے کسی کے ساتھ کچھ برا نہ ہو گیا ہو، اور کچھ لوگ سارا دن برا کام کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا دن آج کا بہت اچھا گزرا ہے۔
آج کوئی بھی انسان اپنے رشتوں اور ارد گرد کے ماحول سے خوش نہیں ہے، اور واقعی یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے کچھ تعلقات اور لوگ اپنا ٹاسک ہوتے ہیں، اور وہ تعلق اور رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی ان سے اپنا ملنا جلنا ختم نہیں کر سکتے۔ قطع تعلقی ان رشتوں میں ممکن ہی نہیں ہوتی۔ ایسے رشتوں کا حل ہے، ایسے لوگوں پر آپ کو اپنی قیمتی جذبات خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان سے حسن طریقے سے پیش آئیں اور اپنی زندگی کے مقصد پر فوکس کیجیے۔ اور ہاں، ہمیں کسی کے لیے ٹاسک نہیں بننا، لیکن اگر ہماری اچھائیوں اور خوبیاں آج کے معاشرے کے لیے ٹاسک ہیں، ہمارا دین پر عمل کرنا ہمارے خاندان اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے ٹاسک ہے، تو ایک خوبصورت مسکراہٹ کے بعد مکمل خاموشی اختیار کر لی جائے، کیونکہ بعض اوقات ہم خاموشی سے بہتر کوئی جواب دے ہی نہیں سکتے۔